اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑا خطرہ ہے کہ جو ایک موقع ملا ہے فاٹا کو مرج کرنے کا پختونخوا کے ساتھ، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو بھی مجبوریاں ہیں اس کی وجہ سے یہ موقع کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ ایک قبائلی علاقے کے اندر آج کوئی نظام نہیں رہا، پرانا جو نظام تھا ان کا وہ ختم ہو گیا، یہ 10 سال کی جو جنگ ہوئی ہے وہاں، اور نیا نظام ہے نہیں، ایک لمبو کے اندر سارا قبائلی علاقہ چل رہا ہے۔ برے حالات ہے قبائلی علاقے کے، وزیرستان، نارتھ وزیرستان خاص طور پہ جدھر اتنی تباہی ہے، کوئی بلڈنگز نہیں کھڑی، لوگوں کو واپس جانے کے لیے کچھ ہے نہیں، مویشی ان کے وہاں تباہ ہو گئے ہیں، گھر ان کے تباہ ہیں۔ تو اس لیے ضرورت یہ تھی کہ گورنمنٹ فوری طور کے اوپر ایک ہی اب آپشن رہ گئی ہے میرے خیال میں، گورنمنٹ کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ مرج کیا جائے فاٹا کو پختونخوا کے ساتھ۔ پختونخوا ایڈمنسٹریٹولی تیار ہے فاٹا کو مرج کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ڈسٹرکٹس ہی آگے جا کے ایکسٹینڈ ہو جائیں گی۔ وہ اکنامکلی تیار ہے، کیونکہ جو بھی اب سسٹم ہوگا ڈسٹریبیوٹ کرنے کا وہ پیسہ یہاں سے جائے گا۔ اور تیسری چیز ایڈمنسٹریٹولی بھی جو سب سے صوبہ تیار ہے فاٹا کو مرج کرنے کا، مین سٹریم کرنے کا، وہ پختونخوا ہے، کیونکہ پختونخوا کے اندر جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ بہترین سسٹم ہے اس وقت فاٹا کے اندر جانے کے لیے، کیونکہ فاٹا میں ایک نیچرل پہلے ہی ان کا ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم چلتا تھا، اور وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم اس لیے ضروری ہے وہاں کیونکہ شروع میں جو بھی آپ پیسہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے وہ جائے گا ہی لوکل گورنمنٹ کے ذریعے، جو کہ اصل ڈیولپمنٹ ہوگی وہاں۔ لوگ اپنے اسکول بنائیں گے، ہسپتال بنائیں گے، گھر بنائیں گے، وہ صرف جو مقامی لوگ ہیں لوکل گورنمنٹ کے، ان کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ یہ جو فاٹا سیکٹریٹ ہے یہ پاکستان کی شاید ایک ایسا ادارہ کہہ لیں جو کرپشن کا اڈا ہے۔ یہاں اتنی زیادہ کرپشن ہے، جو پیسہ قبائلی علاقے کے لوگوں کو ہے وہ جاتا ہی نہیں ہے ادھر، اور یہ جو پرانا نظام ڈی جنریٹ کر کے انگریز کا، اربوں روپیہ یہاں اسمگلنگ میں بنتا ہے، پولیٹیکل ایجنٹس کو اپوائنٹ کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ لیتے ہیں لوگ، فیڈرل گورنمنٹ اس سے ادھر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپوائنٹ کرتے ہیں، یہ پوسٹ بکتی ہیں، یہ جو پیسہ جاتا ہے یہ ایک کرپشن کا اڈا بن گیا ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی نہ کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نہ ان کے حالات ہیں، اور یہ صرف ایک سٹیٹس کو بچانے کے لیے یہ پرانا نظام چل رہا ہے۔ لہٰذا میں یہ آج قبائلی علاقے کے لوگوں کی طرف سے، جو کہ سارے قبائلی علاقے کے لوگوں کی آواز ہے، میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ اس کو لمبو میں نہ چھوڑیں۔ ان کو ہم نے ایسے چھوڑ دیا ہے، اگر اگلے 2023 تک یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح رہے گا تو اس کے اندر تو وہ لوگ اور پیچھے چلے جائیں گے، وہاں تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ڈیولپمنٹ کا، ان کی آواز ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فورم ہی نہیں ہے جدھر قبائلی علاقے کے لوگ بول سکیں۔ یہ ضروری یہ ہے کہ وہ پروونشل اسمبلی میں آئیں، الیکشن 2018 کے اندر یہ اسمبلی الیکشن شروع ہو، مرجر 2018 میں شروع ہو، تاکہ قبائلی علاقے لوگ پروونشل اسمبلی میں آئیں پختونخوا کی، اور جب وہ پروونشل اسمبلی میں ہوں گے ان کی آواز ہوگی۔ وہ بیچارے اس طرح جس طرح جب جو 2004 کے بعد جو ہوا ہے قبائلی علاقے کے ساتھ، ان کے پاس کوئی آواز نہیں تھی، آئی ڈی پیز تھے، اپنے ملک میں بیچارے ریفیوجیز تھے، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، آواز کوئی سننے والا نہیں تھا، ادھر سے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، ادھر سے ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں، بیچ میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، اور جب وہ گئے بھی ہیں تو کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی سنے۔ جب وہ آئی ڈی پیز بنے ہوئے تھے، ایک وقت پہ آدھی آبادی قبائلی علاقے سے باہر تھی، تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور ابھی بھی اگر ہم نے اس کو آگے 2023 تک ڈیلے کر دیا،
اس کا سب سے بڑا نقصان قبائلی علاقے کے لوگوں کو ہے. اس کو سب سے بڑا فائدہ وہ کرپٹ مافیا ہے جو کہ پولیٹیکل ایجنٹس سے پیسے لے کے ان کو وہاں ہے. وہ اربوں روپے کی کرپشن وہ سارے علاقے میں کرتے ہیں اور وہاں یہ کرپشن کا اور جو پیسہ بھی جاتا ہے قبائلی علاقے کے لیے وہ بھی ان کے اوپر خرچ نہیں ہوتا, وہ بھی کرپشن میں چلا جاتا ہے. اور یہ قبائلی علاقے کے لوگوں کی ڈیمانڈ اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی آواز ہو, کوئی ایک میکنزم ہو, ان کو کوئی سنے, ان کی کوئی ایڈمنسٹریشن وہاں ہو. اگر وہاں جب جو اسیمیلیشن ہے, مرجر ہے قبائلی علاقے کا اس کے ساتھ پختونخوا کے ساتھ, تو وہ ان کی زبان وہ ہے, روایتیں ملتی ہیں, سسٹم ان کا مختلف ہے, تو وہ سسٹم بھی اگر گریجولی چینج ہونا ہے تو ابھی سے شروع ہو, کیونکہ یہ آسان پروسیس نہیں ہے. ان کے مختلف قوانین ہیں, ان کے اگر ہم نے عدالتیں یا جیل بھی بنانے ہیں تو وہ ایک آہستہ آہستہ جو بھی پروسیس بننا ہے ابھی سے شروع ہو. اگر یہ 2023 تک اس کو ڈیلے کیا, میرا خدشہ یہ ہے کہ ایک بالکل جدھر کوئی نظام ہی نہیں ہے سارے قبائلی علاقے میں, ہم موقع دیں گے اپنے دشمنوں کو جو کہ یہاں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں پاکستان میں. اس کیوس کے اندر جب کوئی نظام ہی نہیں ہے وہاں, نہ پرانا نظام ہے اور نیا نظام ہے نہیں, اس کے اندر یہ موقع ملے گا دہشت گردی کو جنم لینے کا پھر سے. اگر یہ نیچے آئی ہے دہشت گردی ضرب عضب کی وجہ سے, تو یہ بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہاں آپ اس کو پختونخوا کا حصہ بنا کے وہاں ڈیولپمنٹ شروع ہو, وہاں ایک نیا نظام آئے. تو یہ تو 2023 تک تو ہم قبائلی علاقے کے لوگوں سے بھی ظلم کر رہے ہیں, اور جو بھی یہ دہشت گردی نیچے آئی ہے ہم موقع دیں گے کہ پھر سے ادھر ایک جنم لے, ایک کیوس کے اندر ایک ایسا علاقہ جدھر کسی قسم کا رول آف لا ہی نہیں ہے, تو ادھر ہم یہ موقع دیں گے پھر سے ان کو جرمنیٹ کرنے کا, اور اس کا نقصان ہوگا سارے پاکستان میں. لہٰذا میری یہ فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے, اور ہم قبائلی علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کے اگر ہمیں ڈیمونسٹریشنز کرنی پڑے گی ہم کریں گے. ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے ان کو کہ یہ جو انہوں نے 2 فضل الرحمان اور اچکزئی کی وجہ سے یہ انہوں نے ریورس کر دیا سب کچھ, ان کا کیا سٹیک ہے, کس بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ کیا سارے قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر. اچکزئی کا تو ہے ہی کچھ نہیں, لینا دینا ہی نہیں ہے ہمیں قبائلی علاقے میں, وہ تو بیسکلی افغانستان کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں فوری طور پہ اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ وہ بالکل ایک فریز ہوئی ہے, وہ بالکل مفلوج ہوئی ہے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا سارا کام یہ ہے کہ ایک نااہل پرائم منسٹر کو بچانے کے لیے, اس کو پروٹوکول دینے کے لیے ساری اسمبلی میں سے ایک اس طرح کا قانون انہوں نے پاس کروایا ہے جو کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کسی ڈیموکریسی میں, کہ آپ یہ کہیں جی چور ہو, ڈاکو ہو, قاتل ہو, آپ پارٹی کا ہیڈ بن سکتے ہو. اس طرح تو کوئی کسی دنیا کی ڈیموکریسی سوچ بھی نہیں سکتی ایسی بات کرنے کو. تو وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں, ان کا ساری کانسنٹریشن ہے ایک ڈسگریسڈ, جس کو باہر لکھتے ہیں ڈسگریسڈ, ایک نااہل پرائم منسٹر کو بچانے کے لیے. اور وہ بھی وہ اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں یہ آخر میں یہ بات کہہ دوں, یہ کیوں کر رہے ہیں نواز شریف, اب وہ الیکشن تو لڑ ہی نہیں سکتا, یہ کیوں نون لیگ کو استعمال کر رہا ہے ایک فوج کو اٹیک کرنے کے لیے, عدلیہ کو اسپیشلی اپنے سپریم کورٹ کو اٹیک کرنے کے لیے کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے, یہ لوگوں کو ابھی نہیں سمجھ آ رہی کہ جس دن اس کو کنوکشن ہو گئی منی لانڈرنگ میں, جتنے بھی ان کی اربوں روپے کی باہر پراپرٹیز ہیں, اربوں روپے کی ان کی ساری پراپرٹیز ان کے اوپر فریز کر دی جائیں گی. اور وہ جب تک اگر یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ سے ہی پیسہ باہر لے کے گئے ہیں, تو وہ ساری پراپرٹیز فریز ہو کے وہ پیسہ پاکستان آئے گا. تو ان کو ڈر یہ ہے, یہ لڑ رہا ہے نواز شریف, کوئی کسی اصول کے لیے نہیں, کسی کے لیے نہیں, صرف لڑ رہا ہے کہ اس کو اب ڈر ہے کہ وہ سارا جو پیسہ اس نے اتنی محنت سے چوری کیا ہے اس ملک سے اور باہر لے کے گیا ہے, وہ سارا پیسہ فریز ہو جائے گا اور پیسہ پاکستان آئے گا. مفتی سجاد امیر GOI جوائن کر رہا ہوں. جی یہ بتائیں کہ 9 اکتوبر کو سجاد مبشرہ گرمی پاکستان تحریک انصاف
یہ جو فاٹا کے حوالے سے جو ادھر ہے 9 اکتوبر کو دھرنا دے رہے اسلام آباد اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں بالکل پارٹیسپیٹ کریں گے جی، اور ہم بلکہ ان کے ساتھ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ سپریم جو بھی وہ کوئی پبلک کے اندر جا کے جو بھی وہ پبلک مظاہرے کریں گے، ڈیمونسٹریشنز کریں گے، ہم بالکل ان کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے آپ نے خود کہہ دیا ابھی کہ مفتی سے چال ایک شخص کو بچانے کے لیے جو ہے تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور کنفیڈریشن کی طرف جا رہے ہیں، تصادم کی طرف جا رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لوگوں کی چاپ ہونے کی آ رہی سنائی دے رہی آپ؟ میں بالکل نہیں سمجھتا جی، جو مجھے اندازہ ہے کہ جو آرمی چیف کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں، مجھے تو بالکل مارشل لاء کی کوئی آواز نہیں نظر آ رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں نواز شریف اس چیز کے لیے، نون لیگ کے لوگ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر یہ جو کھلے عام انہوں نے اٹیک کیا ہے، اگر یہ سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہا ہے اور یہی نون لیگ کے وزیر اور نواز شریف جب یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی تھی تو انہوں نے تب کیا زبان استعمال کی تھی؟ تب تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب میمو گیٹ تھا تو نواز شریف کوٹ پہن کے چلا گیا تھا سپریم کورٹ پاکستان کے انٹرسٹ فوج کو بچانے کے لیے، اور اب وہ سارا کچھ 180 ڈگریز وہ بالکل سپریم کورٹ کو کھل کے اٹیک کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جمہوریت کو اٹیک کر رہا ہے، کیونکہ جمہوریت میں ایگزیکٹو ہوتا ہے، لیجسلیچر ہوتا ہے اور عدالت ہوتی ہے۔ تو اگر ایک لیجسلیچر کو ساتھ ملا کے اگر ایگزیکٹو سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہا ہے تو یہ تو جمہوریت کو اٹیک کر رہا ہے، اور یہ کر اس لیے رہا ہے۔ میں پھر سے لوگوں کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں، اصل مقصد یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جتنے اربوں روپے ان کے بچوں کی اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، سب کی اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جس دن یہاں کنوکشن ہوئی منی لانڈرنگ میں یہ سب کچھ فریز ہو جائے گا۔ یہ پیسے بچانے کے لیے سب کچھ پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے پیسے بنانے کے لیے، اور ان کے وزیروں کو سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے۔ 4 وزیروں نے سٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ 90 کی دہائی میں ان کی پراپرٹیز یہ میفر فلیٹس تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں 2006 میں، اور اصل میں اگر یہ 90s کی دہائی میں انہوں نے میفر کی پراپرٹیز لی ہیں، مریم نواز کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا، اس کا مطلب نواز شریف نے اس کے نام پہ اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر لی ہیں۔ تو اس لیے یہ سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ ان کے انٹرسٹ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ جو لوگ آج نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر کرپشن کے اوپر شروع ہو گیا احتساب تو اگلی میں ان کرپٹ لوگوں کی بھی باری آئے گی، تو اس لیے سب ملے ہوئے ہیں۔ آپ کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے قبل از وقت انتخابات کا ملک میں، کیا وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، کیا اس سے پورے ملک کا جو سسٹم چل رہا ہے؟ دیکھیں جی، ایک پلیز یاد رکھنا کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اندر جب حالات بگڑ جائیں اور جب ان کے پاس مسئلے مسائل ایسے ہو جائیں جو آج اس حکومت کے لیے ہیں، شاہد خاقان عباسی کے جو آج حالات ہیں، خود ان کا وزیر کہہ رہا ہے کہ جناب اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، رینجرز کے ایشو کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جوڈیشری کو یہ اٹیک کر رہے ہیں، وزیر اٹیک کر رہے ہیں، پارلیمنٹ نے ایک ایسا قانون پاس کیا ہے جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ان کے کوئی 38 لوگ پارلیمنٹ سے وزیر واک آؤٹ کیے گورنمنٹ کے خلاف کیے، انہوں نے کہا آئی بی کے اوپر انہوں نے ان کے اوپر جو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے اوپر چیزیں آئی بی اکٹھی کر رہی ہے، یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا۔ پھر اکانومی کا جتنا برا حال پاکستان کی اس وقت معیشت کا ہے یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے، ریکارڈ قرضے، سب سے کم ایکسپورٹ، سب سے زیادہ امپورٹس، انویسٹمنٹ سب سے گر گئی ہے۔ یعنی اس وقت جو حالات ہیں، خود ان کے ایک گورنر نے کہا وہاں سندھ والے نے، اس نے کہا کہ اسحاق ڈار نے جھوٹ بولا نواز شریف سے اکانومی کے اوپر، اتنے برے حالات کسی کو نہیں پتا تھا، ہم سب کو پتا تھا کہ اکانومی کے برے حالات بگڑ رہی ہے، قرضے پہ قرضے چڑھا رہے ہیں۔ تو جب اتنے برے حالات ہوں اور پرائم منسٹر خود کہے کہ ایک ڈسکوالیفائڈ پرائم منسٹر اس کا پرائم منسٹر ہے، تو اس کی کیا اس وقت مورل سٹینڈنگ رہ گئی ہے؟ میرے خیال میں اس سارے سیناریو میں اگر ہم نے پاکستان کو اس کی ڈیموکریسی کو آگے لے کے جانا ہے، بہترین چیز ہے کہ الیکشنز کروائیں جو کہ دنیا میں ہوتے ہیں ساری جگہ۔ ابھی ٹریزا مے نے ارلی الیکشنز اناؤنس کیا کیونکہ اس اپنے آپ کو وہ اپنا مینڈیٹ پھر سے لینا چاہتی تھی۔ ہاں صاحب، آپ کے معلوم ہے کہ اس صوبے میں 2007 میں ملٹری واز کالڈ ٹو اسسٹ سول ایڈمنسٹریشن ان مہاراشٹر۔ ابھی 2017 اور 18 میں آپ کی حکومت کی بھی
اس کی کہیں کہ بھائی اب آپ اپنی محنت کی طرف جائیں اور سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پوری طور پہ صوبے میں وہ ٹیک کریں؟ جی، یہ پرویز خٹک نے فیصلہ کیا کہ وہ بات کریں گے کور کمانڈر سے. ان کے خیال میں کہ اب حالات ٹھیک ہے وہاں، پختونخوا کی پولیس کی پرفارمنس اچھی ہے، لوگوں کو کانفیڈنس ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ خاص طور پہ جن علاقوں کے اندر اب امن ہو گیا کہ پولیس سول ایڈمنسٹریشن کو آگے آنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. کرپشن کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے نیب کا ذکر آتا ہے، نیب کے چیئرمین کے نام کے حوالے سے آپ کی طرف سے 3 نام، پی ٹی آئی کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے مختلف نام سامنے آئے، اور چیئرمین نیب کی تصویر جو کہ چند روز میں ختم ہو جائے گا کہ چیئرمین آنا ہوگا، مجھے کلیائی اس کا حل کس کا نکلے گا؟ کس طرح اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا کہ ایک شخص جسے چیئرمین نیب مقرر کیا جائے، اس کا کس طرح راستہ اور وے نکالا جائے؟ دیکھیں، یہ ایشو ہوتا ہی نہ اگر جب قمر زمان کو انہوں نے سلیکٹ کیا نیب کا چیئرمین، اگر خورشید شاہ کے اوپر بھی کرپشن کیسز نہ ہوتے اور نواز شریف کے اوپر بھی کرپشن کیسز نہ ہوتے، تب وہ بشک دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کے تو اپنا نیب کا ہیڈ چوز کر لیتے. لیکن جب اس کے اوپر کوئی پتہ نہیں کتنے 15-16 کتنے نواز شریف کے اوپر کیسز ہیں، خورشید شاہ کے اوپر کرپشن کا کیس ہے، تو وہ پھر، اور آصف زرداری کے اوپر کرپشن کے کیسز، تو وہ پھر کیسے ایک ایسا غیر جانبدار کریڈیبل نیب کا چیئرمین لے کے آئیں گے؟ کیونکہ جب ان کو خود ان کا انٹرسٹ ہے کہ ان کا احتساب نہ ہو کیونکہ ان کے اوپر کیسز ہیں، تو انہوں نے پھر قمر زمان کی طرح کا آدمی چوز کرنا تھا. اب یہی مسئلہ پڑا ہوا ہے. جو قمر زمان کا ایکسپیرنس ہوا ہے، جو اس کے دور میں کرپشن بڑی ہے، سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دیے قمر زمان کے اوپر، نیب چیئرمین کے اوپر، وہ سب کے سامنے ہے. تو اب خوف یہ ہے کہ یہ پھر اپنا کوئی آدمی لے آئیں گے جو کرپشن ان کی پکڑے گا نہیں بلکہ کو بچائے گا. ہمیں یہ ڈر ہے. اس لیے ہم نے کوشش کی اپنے 3 بڑے غیر جانبدار نام دینے کے لیے. اچھا، میں مفتی سجاد صاحب جو JUI سے نوشہرہ میں PTI کو جوائن کیا، میں آپ کو JUI کے امیر رہے اور NFI کی کینڈیڈیٹ رہے ہیں، تو یہ جوائن کیا، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں عمران صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، اور آج میرا پہلا دن ہے PTI میں آنے کا. اور اس کے علاوہ پوری قوم کو میں درخواست کرتا ہوں، ایک مومن کی نشانی ہے کہ جو راستہ اپنے لیے پسند کرے وہ سب کے لیے پسند کرتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ پوری قوم کا ہر طبقہ وہ آئے اور عمران خان کو سپورٹ کرے. ہماری قوم کا ایک مزاج ہے، پاکستانیوں کا ایک مزاج ہے کہ جرأت مند، نڈر، بے باک قیادت کی ان کو ضرورت ہے، اور جب وہ اسے پہچان لیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری قوم کو، چاہے وہ PTI میں ہیں یا PTI سے باہر ہیں، ان کو عمران خان سے ایک قلبی تعلق ہے، ایک لگاؤ ہے، ایک اعتماد ہے ان کے اوپر. اگرچہ میں نے محسوس کیا ہے، PTI میں تو آج آیا ہوں، PTI سے باہر رہ کر میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر کوئی مخالف بولتا بھی ہے تو اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کا ایک کردار ہے جو قوم کے سامنے رہا ہے، قوم کے دلوں میں یہ قوم کے دلوں پہ راج کرتے ہیں. تو قوم ایک مرتبہ ذرا آگے بڑھ کر خان صاحب کا ساتھ دے اور خان صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائے. اور جس طرح انہوں نے وزیر اعظم کو جو ہے ان کا پیچھا کیا اور ان کے کرپشن کو ظاہر کیا، اسی طرح پورے ملک سے کرپشن کا صفایا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں جب فیصلہ کیا PTI میں آنے کا تو میں نے خان صاحب کے YouTube پہ وہ سارا کچھ سنا، ان کے جلسے، ان کے انٹرویوز. میں نے کہا تھا کہ میں ان کو سمجھوں، اس کی کوشش کی میں نے. تو میری سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ ہے کہ قوم کو اس وقت
مضبوط ہونے کے لیے اور مستحکم ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت انہوں نے محسوس کی اور وہ واقعی ہے. ایک کرپشن سے صفائی، کرپشن کا صفایا، اور دوسرا ایجوکیشن، تعلیم، کہ ہماری قوم وہ بہتر تعلیم حاصل کر لے، جہالت سے باہر آ جائے، کرپشن سے اور بددیانتی سے باہر آ جائے. انشاءاللہ تعالی ان دو بیماریوں کا خان صاحب نے جو اس کی تشخیص کی ہے، حقیقت میں یہی ہماری قوم کی یہ دو بیماریاں ہیں. ان کا پیچھا انہوں نے کیا ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. میں علماء کرام سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو دلوں میں قسم قسم کے وسوسے ہیں اور خدشات ہیں اور قسم قسم کی باتیں ہیں، ان سب باتوں کو جو ہے وہ کس کی آئی بی جو فہرستیں ہیں کہ ہمارا پارلیمنٹ کے کالر تنظیموں سے رابطے ہیں جی، تو اس کی تحقیقات بھی آئی بی سے ہی کرائی جا رہی ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ کیا جوڈیشل کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ بالکل. دیکھیں آئی بی جس نے خود ہی جس نے یہ لسٹ جس کے پاس آئی اور جو بلیک میل کرنے کے لیے تیاری کر رہی تھی، وہ کیسے انکوائری کر سکتی ہے؟ یہ تو بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یہ جو ارشد شریف سے کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر بالکل جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے. جی دیکھو، بہتر سے بہتر کی کوشش کرنی چاہیے زندگی میں. تو اگر میں ان حالات میں یہ سمجھا ہوں کہ خان صاحب کی قیادت میں ملک آگے ترقی کر سکتا ہے، تو مجھے پھر کچھ حرج نہیں ہونا چاہیے آگے آنے میں اور خان صاحب کا ساتھ دینے میں. تھینک یو جی، تھینک یو.